بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں کانگریس حیران کر سکتی ہے، چھتیس گڑھ میں اقتدار پر برقرار رہے گی، راجستھان میں بی جے پی آگے، مدھیہ پردیش میں کانٹے کی ٹکر، ایگزٹ پولز کے اندازے۔ تلنگانہ میں ووٹرز کا جوش و خروش، ضلعوں میں زبردست پولنگ، حیدرآباد میں لو پرسنٹیج، 3 دسمبر کے نتیجوں پر تمام نظریں ٹک گئیں۔ یروشلم کے بس سٹاپ پر فائرنگ، 3 اسرائیلی ہلاک، 2 بندوق برداروں کو بھی گولی مار دی گئی، مغربی کنارے میں 2 فلسطینی بچے جاں بحق۔ غازہ جنگ بندی ایک اور دن کے لیے بڑھائی گئی، قطر میں بات چیت جاری، حماس نے ہوسٹیجز کی رہائی کے ویڈیوز جاری کیے۔ بلنکن تل ابیب پہنچے، اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات، کہا عارضی جنگ بندی کے اچھے نتیجے نکل رہے ہیں۔ اسرائیل کے ہاتھوں سویلینز کی اندھا دھند ہلاکتیں ناقابل قبول ہیں، اسپین کے وزیر اعظم کا سخت بیان، کہا یورپی یونین فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ ستر کے دہے میں دنیا پر اثر انداز ہونے والے امریکہ کے سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نہیں رہے۔ ماحولیات کو بچانے کے ارادے کے ساتھ دبئی میں COP28 شروع، 200 عالمی لیڈرز حصہ لے رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ تلنگانہ میں اسمبلی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی ایگزٹ پولز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی الیکشنز میں دلچسپ مقابلہ ہے۔ تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز کے لیے ووٹنگ ختم ہوتے ہی میڈیا اداروں کی طرف سے جو پولز دکھائے گئے ہیں ان میں زیادہ تر پولز کے مطابق تلنگانہ میں کانگریس حیران کرنے والی کامیابی حاصل کر سکتی ہے یا پھر آگے رہ سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ میں کانگریس حکومت پر برقرار رہے گی، مدھیہ پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے، لیکن زیادہ تر پولز کے مطابق راجستھان میں بی جے پی آگے ہے۔ زیادہ تر ایگزٹ پولز کا کہنا ہے کہ راجستھان میں بی جے پی گہلوٹ حکومت کا تختہ الٹ دے گی۔ میزورم میں مقامی جماعتوں کے درمیان سخت ٹکر ہے، MNF اور ZPM میں یہ سخت مقابلہ ہے۔ تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز میں ووٹرز نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق 70% سے زیادہ ووٹرز نے اپنے حق کا استعمال کیا، لیکن حیدرآباد میں پرسنٹیج کچھ کم رہا۔ الگ الگ ضلعوں سے زبردست پولنگ کی خبریں مل رہی ہیں۔ عادل آباد ضلع میں بہت اچھی یا بہت زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ کئی اہم شخصیتوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، جن میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ، PCC صدر ریونت ریڈی، صدر مجلس اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی شامل ہے۔ صبح کے وقت میں جلد ووٹ دینے والوں میں مرکزی وزیر کشن ریڈی، BRS MLC کویتا، تیلگو اداکار الو ارجن، جوبلی ہلز سے کانگریس کے امیدوار اظہر الدین شامل ہیں۔ جن حلقوں میں بہت زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے ان میں گجویل، حضور آباد، کورٹلا، مہیشورم، گوشا محل، نامپلی، محبوب نگر، LB نگر، ورنگل ایسٹ، ورنگل ویسٹ، بھوپلا پلی، خیرتآباد، امبرپیٹ، نرمل، عادل آباد اور رامگنڈم، پیداپلی، کتاگوڑم، آرمور، نظام آباد اربن، پٹنچیرو، شری لنگم پلی، حسن آباد، دوباگ، کلوا کرتی شامل ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 2 حلقوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ وہ گجویل کے علاوہ کاماریڈی سے بھی میدان میں ہیں۔ ان کے بیٹے KTR سرسلہ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایٹالا راجندر اور ریونت ریڈی بھی 2 حلقوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایٹالا راجندر حضور آباد اور گجویل سے اور ریونت ریڈی کولنگل اور کاماریڈی سے چیف منسٹر کے خلاف میدان میں ہیں۔ ان الیکشنز میں BRS اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ تلنگانہ اور 4 دوسری ریاستوں کے ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ اب تمام نظریں 3 دسمبر کے نتیجوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ان الیکشنز کو
2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سیمی فائنل کی حیثیت حاصل ہے۔ ریاست کے بعض مقامات سے گڑبڑ کے واقعات کی خبریں ملی ہیں۔ حیدرآباد کے بعض حلقوں میں بھی تناؤ دیکھا گیا، جن میں نامپلی، یاقوت پورہ اور چار مینار شامل ہیں۔ اب لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی مدت ایک اور دن کے لیے بڑھائی گئی۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے کچھ پہلے ایک دن کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وقفے کی مدت بڑھائی جا رہی ہے۔ فوج نے کہا کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ حماس نے کہا کہ 7ویں دن کے لیے جنگ بندی کا سمجھوتا کیا گیا، لیکن اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ قطر نے کنفرم کیا کہ وقفے کو ایک دن کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ قطر اس بات چیت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سیز فائر سمجھوتے کی وجہ سے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی لڑائی رک گئی۔ حماس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوسٹیجز کو چھوڑا جا رہا ہے اور ہوسٹیجز بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ انہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کل رات 10 اسرائیلیوں کو چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے 4 شہریوں کو بھی رہا کیا گیا۔ اس سمجھوتے سے ہٹ کر 2 اسرائیلی رشین عورتوں کو بھی رہا کیا گیا۔ رہا کیے گئے لوگوں میں امریکی سٹیزن شپ رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس رہائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ 30 فلسطینیوں کو بھی اس دوران رہا کیا گیا، جن میں مشہور فلسطینی کارکن عہد تمیمی بھی شامل ہیں۔ 24 نومبر کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے 70 اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑا جا چکا ہے۔ اس کے بدلے 210 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر سیز فائر کی مدت بڑھائی گئی۔ انہوں نے وارننگ دی کہ غزہ ایک انسانی سانحے کی دہلیز پر ہے۔ نیو یارک میں چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے سیکیورٹی کونسل میں بات چیت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ وہ حماس کے اس بیان کا جائزہ لے رہی ہے کہ سب سے کم عمر اسرائیلی ہوسٹیج 10 مہینے کا فرحاس اور اس کا بھائی اور ماں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یروشلم کے بس سٹاپ پر شوٹنگ کے ایک واقعے میں 3 اسرائیلی مارے گئے ہیں اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ مقام پر 2 بندوق برداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مرنے والے اسرائیلیوں کی پہچان کر دی گئی ہے، جن میں 24 سال کی ایک عورت، 73 سال کے ایک یہودی عالم کے علاوہ 60 سال کی ایک ضعیف عورت شامل ہے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے قطر میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ صبح تقریباً 7:40 پر 2 فلسطینی بندوق بردار ایک گاڑی سے باہر نکلے اور بس سٹاپ پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ 2 فوجیوں نے، جو ڈیوٹی پر نہیں تھے اور ہتھیار سے لیس ایک سویلین نے جوابی فائرنگ کی اور 2 حملہ آوروں کو مار دیا۔ حملہ آوروں کی پہچان 38 سالہ مراد عمر اور 30 سالہ ابراہیم ترکی شامل ہے۔ ان دونوں کا تعلق قدس کے علاقے سربہر سے ہے۔ مراد کو 2010 اور 2020 کے درمیان جیل میں رکھا گیا تھا۔ ویڈیو فوٹیج سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ M16 اسالٹ رائفل اور ہینڈ گن سے لیس فلسطینی فائرنگ کر رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ علاقے کی تلاشی لے رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی اور حملہ آور وہاں نہیں ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے یروشلم میں شوٹنگ کرنے والوں کے خاندان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کٹر وزیر اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ان کے خاندان والوں کو کوئی بھی سہولت نہیں ملنی چاہیے، ہر جگہ دہشت گردی کے حامیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ان کی حکومت یروشلم میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد سویلینز میں ہتھیار بانٹنے کا کام جاری رکھے گی۔ مغربی کنارے میں گاڑی سے ٹکر دینے کے ایک واقعے میں 2 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں اسرائیلی فوج نے ایک دھاوے کے دوران 2 فلسطینی بچوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی عمر 8 اور 14 سال بتائی گئی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے تل کرم میں دھاوا کیا، جہاں ریفیوجی کیمپ ہے، وہاں ریفیوجی کیمپ میں گھس کر کارروائی کی گئی۔ تل کرم ریفیوجی کیمپ اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے اپنے فائٹر سے کہا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہیں۔ لبنان سرحد کے قریب جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ لبنان سے اڑنے والا ایک ڈرون اسرائیلی علاقے میں گر پڑا۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ مسلسل اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب سیز فائر کی مدت بڑھانے کے لیے قطر میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ جمعرات کو حماس نے 8 ہوسٹیجز کو رہا کیا اور
3 لاشوں کو بھی حوالے کیا گیا۔ بلنکن نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے اچھے نتیجے نکل رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے ساتھ تل ابیب میں ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ عارضی سیز فائر کے دوران خاندانوں کا ملاپ ہوا ہے، بے قصور لوگوں تک انسانی مدد پہنچی ہے جنہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2500 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے اب تک 2027 کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے تقریباً 400 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سویلینز کی اندھا دھند ہلاکتیں ناقابل قبول ہیں۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ جو فوٹیجز سامنے آ رہے ہیں اور بچوں کی جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس حساب سے یہ سب کچھ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہزاروں بچیوں اور سویلینز کی اندھا دھند ہلاکتیں پوری طرح سے ناقابل قبول ہیں۔ پچھلے ہفتے سانچیز نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے یورپی یونین سے مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اسپین کی حکومت اپنے طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ فوری رکنی چاہیے اور صہیونی نظام کو عالمی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کئی عالمی تنظیموں کو اس سلسلے میں خط لکھا۔ سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ ڈیفنس عہدیداروں نے فوجی تعلقات اور تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان ال سعود اور ایران کے ڈیفنس منسٹر میجر محمد حسین باقری نے آپسی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات میں پروگریس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ دبئی میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP28 شروع ہو گئی ہے۔ اس پیام کے ساتھ یہ سمٹ شروع ہوئی ہے کہ ماحولیات کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ 200 عالمی لیڈرز دبئی میں جمع ہوں گے اور 80,000 سے زیادہ ڈیلیگیٹس کے ساتھ ماحولیات کے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی یہ ماحولیاتی کانفرنس کافی اہم ہے جس میں دنیا کے ماحولیاتی ایجنڈے کو طے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی کانفرنس کے چیئرمین مین سمیکیا نے بتایا کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ اگر ہم فوری تمام سیکٹرز میں گیسوں کے ایمیشنز کو کم نہیں کریں گے تو ہم پیرس سمجھوتے کے ٹارگٹس حاصل نہیں کر سکیں گے۔ COP28 کے صدر سلطان الجابر نے ڈیلیگیٹ سے کہا کہ وہ مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ کانفرنس اپنے مقصد حاصل کرے۔ جابر نے بعض آئل کمپنیوں کے رول کی تعریف کی۔ یہ کانفرنس کئی دن تک جاری رہے گی جس میں کئی عالمی لیڈرز حصہ لیں گے۔ امریکہ کے سب سے مشہور سیکریٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نہیں رہے جنہوں نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے لمبے عرصے تک دنیا کے کئی ملکوں پر اثر ڈالا۔ وہ نازی جرمنی سے بچ کر نوجوانی میں ہی فرار ہو گئے تھے اور امریکہ کی تاریخ میں ایک متنازع لیڈر بنے۔ ان کی عمر 100 سال تھی۔ کسنجر کا کنیکٹیکٹ میں ان کے گھر پر انتقال ہوا۔ ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ بڑھاپے کے مسائل کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ 1970 کے دہے میں ان کی خارجہ پالیسی نے دنیا بدل دی۔ انہیں ویتنام جنگ ختم کرنے میں ان کے رول کی وجہ سے امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ صدر رچرڈ نکسن کے ایڈمنسٹریشن کے دور میں ان کے خفیہ ڈپلومیسی کی وجہ سے چائنا کی عالمی تنہائی دور ہوئی۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی خاص طور پر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس حیران کر سکتی ہے، چھتیس گڑھ میں اقتدار پر برقرار رہے گی، راجستھان میں BJP آگے، مدھیہ پردیش میں کانٹے کی ٹکر، ایگزٹ پولز کے اندازے۔ تلنگانہ میں ووٹرز کا جوش و خروش، ضلعوں میں زبردست پولنگ، حیدرآباد میں لو پرسنٹیج، 3 دسمبر کے نتیجوں پر تمام نظریں ٹک گئیں۔ یروشلم کے بس سٹاپ پر فائرنگ، 3 اسرائیلی ہلاک، 2 بندوق برداروں کو بھی گولی مار دی گئی۔ مغربی کنارے میں 2 فلسطینی بچے جاں بحق۔ غزہ جنگ بندی ایک اور دن کے لیے بڑھائی گئی، قطر میں بات چیت جاری، حماس نے ہوسٹیجز کی رہائی کے ویڈیوز جاری کیے۔
ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे, इसराइली वजीर आजम और सदर से मुलाकात, कहा आरिजी जंग बंदी के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। इसराइल के हाथों सिविलियंस की अंधाधुंध हलाकतें नाकाबिल कबूल हैं, स्पेन के वजीर आजम का सख्त बयान, कहा यूरोपीय यूनियन फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। सत्तर के दहे में दुनिया पर असरअंदाज होने वाले अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर नहीं रहे। माहौलियात को बचाने के इरादे के साथ दुबई में COP28 शुरू, 200 आलमी लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।